وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں تذکرہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ آپ ہندوستان بھر میں استاد الاساتذہ، خاتم المفسرین والمحدثین تھے۔ آپ کا تاریخی نام غلام حلیم ہے۔ آپ اپنے زمانہ میں مرجع علماء و مشائخ تھے۔ آپ کا پایہ تمام علوم متداولہ اور غیر متداولہ اور فنون عقلیہ و نقلیہ میں اتنا بلند تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ حافظہ کی پختگی و عمدگی، تعبیر رؤیا کے عالم علوم کی تحقیقات اور مخالفین کے ساتھ مذاکرہ و مباحثہ میں آپ اپنے ہم عصروں میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ موافق و مخالف سب کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ آپ نے اپنی تمام عمر تدریس و افتاء، واعظ، مریدوں کی تربیت اور شاگردوں کی تکمیل میں گزاری۔ بلاد ہند میں آپ اور آپ کے برادران کرام علم و عمل کی ریاست کے سردار تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کی شاگردی پر فخر کرتے تھے اور فضلاء آپ کی تصنیف کردہ کتابوں پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ شاہ صاحب کے لائق فرزند ہیں۔ 1159 میں آپ پیدا ہوئے۔ ابو کلام آزاد فرماتے ہیں، اوائل میں ان کا قلم بے اختیار اپنے والد کے مسلک پر چلنے لگا تھا، لیکن پھر رک گئے اور احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے لگے اور تقلید کے خلاف شاہ صاحب کے ارشادات تفسیر عزیزی میں جا بجا پائے جاتے ہیں۔ قرأت فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ان کا فتویٰ موجود ہے، لیکن جب شور و ہنگامہ ہوا تو اس پر اصرار چھوڑ دیا۔ حضرت علی والے خواب والے معاملے میں صاف صاف لکھ گئے ہیں کہ میں نے پوچھا مذاہب اربعہ میں کون سا مذہب پسندیدہ ہے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ والد محترم مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں، جب شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا اور شاہ عبدالعزیز مسند درس پر بیٹھے تو مولانا فخر الدین نے ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی۔ جب ان کی پگڑی باندھ چکے تو کانوں میں کہا، تمہارے والد بزرگوار کے دامن پر ایک دبا لگ چکا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اسے صاف کر دو، اس دبے کو صاف کر دو۔ اور دبے سے مقصود شاہ صاحب کا مجتہدانہ مسلک اور تقلید مذاہب سے انکار تھا۔ عمل بالحدیث کے لیے شاہ عبدالعزیز کی خدمات بڑی گراں قدر ہیں۔ ہندوستان میں انہوں نے علم حدیث کو عام کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ بڑے بڑے اساتین ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں تفسیر فتح العزیز 2 جلدوں میں کوئی 3.25 پارے کی ہے، ہندوستان میں متعدد مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ تحفہ اثنا عشریہ رد شیعہ میں ہے اور بستان المحدثین، سیر الشہادتین اور بہت سے فتاویٰ ہیں۔ آپ نے شوال 1239 میں وفات پائی۔ آپ کی نرینہ اولاد نہ تھی، اس لیے ان کی مسند کے وارث شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کو بنایا گیا۔ تو آپ کے ایک بھائی کا نام شاہ رفیع الدین دہلوی تھا۔ آپ شاہ ولی اللہ کے سعادت مند بیٹے تھے۔ آپ نے جملہ علوم کی عموماً اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً سند اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ آپ علوم دینیہ اور فنون عقلیہ میں ارباب استعداد تھے۔ دیار ہند کے تمام نامی اور مشہور فضلاء آپ ہی کے مستفیضوں اور خوشہ چینویوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو ہر فن کے ساتھ اعلیٰ مناسبت تھی۔ طلبہ کی تدریس کی وجہ سے تصنیف و تالیف کے لیے آپ کو بہت کم وقت ملتا تھا، پھر بھی آپ نے کئی مفید کتابیں تصنیف کی اور قرآن شریف کا لفظی ترجمہ کر کے
عامہ خلائق کو مستفیض فرمایا۔ آپ نہایت اعلیٰ پایہ کے محقق تھے۔ آپ کی بہت سی عمدہ تالیفات ہیں جن میں بہت سے مشکل اور مخفی امور پر بحث کی گئی ہے۔ اور شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ، یہ بھی ان کے بھائی ہیں۔ آپ بھی شاہ ولی اللہ کے خلف الرشید تھے۔ آپ نے کے تیسرے بھائی، ان کا نام شاہ عبد القادر تھا۔ آپ بھی شاہ ولی اللہ کے خلف الرشید تھے۔ آپ نے تمام کتب اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ آپ کے زہد و اتقاء، اخلاق، تواضع کی بے مثال شہرت ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے قرآن مجید کے بامحاورہ اردو ترجمہ اور تفسیر موضح القرآن عام الناس کے لیے آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ کا خاندان علوم حدیث اور فقہ حنفی کا ہے۔ علم حدیث کی جو خدمت ملک ہند میں اس خاندان نے کی ہے، کسی اور نے نہیں کی۔ سرزمین ہند میں عمل بالحدیث کا بیج حقیقت میں آپ کے والد بزرگوان نے بویا تھا، اور آپ نے اسے برگ و بار بخشا، ورنہ بلاد ہند میں کوئی شخص علاوہ فقہ حنفی کے علم حدیث سے لگاؤ نہیں رکھتا تھا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا۔